22 ربیع الثانی آج کی حدیث کہ جس میں مومن کے بارے میں بدگمانی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اچھا گمان مومن کے بارے میں رکھنے کا حکم ہے، اور اس بارے میں مومن کے حق میں بدگمانی کو اس حدیث سے بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ بدگمانی کرنے سے بچیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کعبے کی طرف دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ، تو ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ کعبے کو دیکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ما اطیبکی و اطیب ریحکی، کہ اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، وہ اعظم حرمتک، اور تو کتنا قابل احترام ہے، والمؤمن اعظم حرمتا منک، اور تجھے پتہ ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ مومن کی عزت و احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ کی تعریف کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے مومن کی عزت اور حرمت اور احترام کو کعبے کی عزت و حرمت اور خوشبو سے بھی زیادہ برگزیدہ قرار دیا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ کفر کے بعد دل آزاری بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور پھر فرمایا ان اللہ تعالی جعلکی حراما، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، وحرم من المؤمن مالہ ودمہ وعرضہ، اور پھر فرمایا اس طرح مومن کے مال کو، اس کے خون کو اور اس کی عزت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے۔ ایک چماڑ بھی ہے، اگر وہ ذات کا کم حیثیت بھی ہے، یاد رکھیں اس کی بھی عزت ہے، اور اس کی بھی عزت نفس کی ہم سب پر احترام واجب ہے۔ اس لیے کسی کمی کو، کسی کم عہدے والے کو، کسی کمزور کو اس کی عزت نفس کو پامال کرنا یہ کعبے سے زیادہ بے حرمتی ہے۔ کعبے سے زیادہ اگر کوئی شخص کعبے کی بے حرمتی کرتا ہے، اس سے زیادہ بے حرمتی اس کی ہے جو کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے اور بے جا اس کو تنگ کرتا ہے یا اس کا دل دکھاتا ہے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ اس طرح کرنے سے بعد آ جائیں۔ ان اللہ تعالی جعلکی حراما وحرم من المؤمن مالہ ودمہ وعرضہ وَأَن نَظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا، رواہ طبرانی کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ اب بدگمانی تو بہت ہوتی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی ہے، علماء نے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو بدگمانی پیدا کر رہا ہے تو اس کو چپ کرا دو، اسے کہو کہ یار میرے سامنے کیا تو اس کی بدگمانی میرے سامنے، مجھے اس کے بارے میں بدگمان کرنا چاہتے ہیں، میں خود جب تک دیکھوں گا نہیں، اس وقت تک جب تک میں خود اس کو پرکھوں گا نہیں، اس وقت تک میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اس کا علاج۔ اور دوسرا، اگر شیطان آپ کے ذہن میں بدگمانی پیدا کر رہا ہے کہ اس نے مجھے اسلام کا جواب نہیں دیا، یہ میری شادی پہ نہیں آیا، یہ میری غمی پہ نہیں آیا، فلیادہ یہ بس یہ تو اب بڑا متکبر ہو گیا ہے، تو فوراً بائیں طرف تھکاریں۔ حضور نے فرمایا استغفار پڑھیں اور تھوک نکالے بغیر تھو کرنے کا حکم باقاعدہ شیطان کو بھگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور ایسے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ بدگمانی دفع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدگمانیوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔